محترم سامعین السلام علیکم۔ عید میلاد النبی کے حوالے سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں۔ حال ہی میں ایک بریلوی مولوی نے قرآن سے استدلال لیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے، تو اس سلسلے میں ضروری تھا کہ ہم اس کی وضاحت کریں کہ اصل معاملہ حقیقت کیا ہے۔ عید میلاد النبی کا استدلال۔ بریلوی مولوی عید میلاد النبی کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے قرآن سے اس طرح سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے ترجمے میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے کہتے ہیں کہ خود سے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کر رہے ہیں کہ اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، نصیحت ہے۔ بریلوی مولوی کہتے ہیں قرآن خود سے پڑھنا گمراہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب خود سے قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے وہ اصل حقائق جنہیں یہ چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، اور لوگ ان کے گمراہ کن ترجموں تفسیروں کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ قرآن خود سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی بھی شخص کسی نہ کسی مولوی کے ترجمہ تفسیر پر مبنی قرآن پڑھے گا، تو اگر اس میں گمراہ کن ترجمہ تفسیر پڑھ کر گمراہ ہوگا تو گمراہ کرنے والا کون؟ وہ مولوی جس نے گمراہ کن ترجمہ تفسیر کیا ہوگا۔ تو اصل مجرم تو مترجم و مفسر ہوا۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایسے مترجم کے ترجمہ تفسیر پر پابندی لگوائیں جس کا ترجمہ تفسیر گمراہ کن ہو تاکہ لوگ گمراہی سے محفوظ ہو سکیں۔ سب سے پہلے کنز ایمان کی طرف توجہ دیں، جس کے مترجم اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی اور مفسر نعیم احمد مراد آبادی ہیں۔ اس پر سعودی عرب والوں نے کیوں پابندی عائد کی ہوئی ہے؟ اب جائزہ لیتے ہیں قرآن کی سورت کا جس سے یہ عید میلاد النبی کی دلیل دیتے ہیں۔ القرآن۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ کہہ دو کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ مذکورہ آیت قرآن کے سے متعلق ہے کہ اس کی آمد پر جشن قرآن منانا چاہیے۔ بریلوی مولوی اس آیت میں قرآن کی صفت لفظ رحمت کو چک کر لے گیا اور لے جا کر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والی آیت سے جوڑ دیا۔ اس مولوی سے سوال ہے کہ یہاں سے خوشی منانے کے الفاظ بھی اچک کر لے جاتے اور رحمت کے ساتھ جوڑ دیتے، تمہیں کون اس کام سے روک سکتا ہے؟ مولوی سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ساتھ کیا یہ حکم آیا ہے کہ جشن عید میلاد النبی مناؤ؟ مولوی سے ایک سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ کو مجسم رحمت بنا دیا تو ان کے لیے درود پڑھ کر یہ کیوں کہتے ہو کہ اے اللہ ان پر درود یا رحمت نازل فرما؟ رسول اللہ کو اب کون سی رحمت کی ضرورت ہے؟ رحمت تو انہیں مل چکی۔ مولوی سے سوال ہے کہ جب رسول اللہ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، وہ تو مجسم رحمت ہیں، تو ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کوئی ادنا و گناہگار شخص رسول اللہ جیسی عرفہ و اعلیٰ ہستی کے لیے کہے کیسے دعا یا سفارش کر سکتا ہے؟ عید میلاد النبی کے حوالے سے گھر کی شہادت۔ جب کسی گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے خوشی مناتے ہیں۔ کیا عبد المطلب نے، حضرت زبیر نے، حضرت عباس نے، حضرت ابو طالب نے، حضرت آمنہ نے اور دیگر اہل خانہ نے جشن مولود منایا؟ کیا اہل خانہ 63 سال تک رسول اللہ کی سالگرہ مناتے رہے؟ کیا صحابہ، تابعی، تبع تابعین نے ہر سال رسول اللہ کا جشن عید میلاد النبی منایا؟ بریلوی فرقے کے علاوہ دیگر فرقے رسول اللہ کا جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ کیا نبی اور صحابہ کا ارشاد ہے کہ 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید بھی منانا؟ رسول اللہ کا ارشاد ہے کل بدعۃ ضلالۃ، ہر نئی بات گمراہی ہے۔ ایک حدیث سے روایت ہے کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ بریلوی مولوی بتائیں کہ روزے کے دن عید بنانا حرام ہے یا حلال؟ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے ہیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ شکریہ۔